بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو روس، چین، پاکستان ایران کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ سب مل کر اسرائیل کی تباہی نکال دیں گے۔ روس اور یوکرینی صدر آمنے سامنے ہیں۔ روس کے صدر نے اسرائیل کا دورہ کینسل کر دیا ہے۔ روس کا صدر اب اسرائیل نہیں جائے گا۔ روس ایران پر حملہ برداشت نہیں کرتا۔ روس نہیں چاہتا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے۔ پاکستان نے طالبان کو وارننگ دی ہے، اسرائیلی طیارے ایران پر حملہ کرنے کے بہانے میں پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے میں بلوچستان میں کوئی فوجی تنصیبات یا کوئی بھی جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی فوج ہائی الرٹ ہے۔ اسرائیل چاہے رات کے وقت آئے یا دن کے وقت، اس کے لیے پاک فوج تیار ہے۔ اس کی مزیدار ٹھکائی کر دیں گے۔ پاکستان تو اس کے انتظار میں ہے، یہ پاکستان میں آئے، کوئی غلطی کرے، پھر پاکستان اس کو اپنی صلاحیتیں دکھائے۔ اس اسرائیل ناجائز ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جیسے 27 فروری والا واقعہ ہے، بھارتیوں کی درگت بنائی تھی۔ اب اسرائیل کی باری ہے۔ اسرائیل سن لو، پاکستان کی سرحدوں کو پامال کرنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو راکھ کے ڈھیر میں پڑے ملو گے، کسی ٹین ڈبے والے کے پاس پڑے ہوں گے۔ چین اور روس ایران کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ روس اور چین کے میزائل اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ عرب ملک بول رہے ہیں اسرائیل کو ہم ایران کی لڑائی میں شامل نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایران ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، ہر حال میں مدد کریں گے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں اسرائیل کے جنگی طیارے بھی تباہ کرنے پڑے کریں گے، چاہے اسرائیل پر میزائل حملہ کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے، لیکن اسرائیل کو اتنی ہمت نہیں کرنے دیں گے کہ وہ ایک مسلمان ملک پر حملہ کرے، اس کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دے۔ اسرائیل سن لو، پاکستان تمہارے انتظار میں ہے۔ ایران کو تھوڑی بھی ضرب لگائی تو اسرائیل اپنی خیر مانگنا۔ اب تو امریکہ کو بھی ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ امریکہ جو اسرائیل کا باپ ہے، اس پر اگر کوئی حملہ کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار پھر چینی فوج نے بھارتی فوج کی درگت بنا دی۔ لداخ میں میدان جنگ بن گیا۔ چینی فوج نے بھارتی فوج کو مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے۔ چین نے 150 ٹینک اور بھاری تعداد میں فوجی بارڈر پر پہنچا دی ہیں۔ 2022 اور 2023 میں بھارت میں بھگوان، RSS سب ختم ہو جائیں گے۔ بھارتی تھنک ٹینک خود بول رہے ہیں 2023 میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو بھارت کو ختم کر دے گا۔ ہندو ختم ہو جائیں گے، ان کا ککھ بھی نہیں رہنے والا۔ پاکستان ہوشیار رہے۔ FIA نے نواز شریف اور شہباز شریف کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے اور ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش کر دیے اور دونوں پھنس گئے ہیں۔ چین نے ہائپر سونک طیاروں کی نمائش کر دی ہے۔ امریکہ کا 20 سالہ چیلنج پورا کر دیا ہے۔ پہلے چین نے ہائپر سونک میزائل بنایا، پھر طیارے بھی بنا لیے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو وطن واپس آ رہا ہے۔ بڑے فخر سے کہا کہ میں 25 دسمبر کو واپس آ رہا ہوں، جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ لندن میں بہت ساری شاپنگ بھی کر لی ہے۔ نواز شریف کا آرمی چیف کو فون کال کر کے رحم کی اپیل، لیکن ان پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ آرمی چیف نے صاف جواب دے دیا ہے۔ نواز شریف عمران خان کے پیچھے ہے۔ نواز شریف خود کو تسلی دے رہا ہے، لیکن یہ آنے والا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ اور کسی چیز میں مجھے پکڑے نہ پکڑے، لیکن ماڈل ٹاؤن کیس میں مجھے جیل جانا پڑے گا۔ اگر طاہر القادری اور لواحقین معاف کر دے تبھی نواز شریف آئے گا۔ جب تک یہ کیس ہے تب تک نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا۔ شہباز شریف بھی پاکستان میں نہیں رہے گا۔ مریم نواز کو راستہ نہیں مل رہا، وہ تو کب سے فرار ہونے کے چکروں میں ہے۔ یہ میر صادق اور میر جعفر ٹی وی چینلز پر اپنی باریاں لگا رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز پر بڑے پرہیزگار اور متقی بنے ہوتے ہیں۔ یہ میاں مٹھو سے پوچھتے ہیں، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ چوری نہیں، میر صادق اور میر جعفر تم تتر کھاؤ گے۔ سب اندر جانے والے ہیں۔ نون لیگ کی پارٹی تتر بتر ہونے والی ہے۔ نواز شریف اب نہیں آنے والا، نیا سال آنے والا ہے، نئے معاملات بھی ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو حیران کن پیشن گوئیاں بتاتا ہوں۔ نواز شریف ولد محمد شریف 3 بار وزیر اعظم رہنے والا، 92 کالے سیاہ بکروں کا صدقہ دے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے ہیں، قرب الہی رکھتے ہیں، وہ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ ساری مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ جب یہ بکرے اللہ کے نام پر ذبح ہوں گے، اس نے ختم نبوت پر حملہ بھی کیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر یہ انصاف چاہتا ہے تو 92 بکروں کا صدقہ دے۔ یورپ بھارت اور اسرائیل کو پاکستان دن کے وقت ستارے دکھائے گا۔ بھارت پر فوجی قبضہ کر لیں گے،
पूरी ब्रिगेड मोदी को लेने के लिए आएंगे, इक़्तिदार फौज संभाल लेगी, राजीव गांधी की बेटी इस्लाम कबूल कर लेगी, दार इस्लाम में दाखिल हो जाएगी, इस्लाम की छाँव में आ जाएगी। जरदारी ने मरियम को बेटी कहा और सर पर हाथ रखा। तुम दोनों ने मोहतरमा बेनज़ीर के साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। वो 15 फरवरी को 9 बजे असम्बली में मौजूद थी। नवाज शरीफ ने अगर दाढ़ी ना रखी तो आइंदा असम्बली और इलेक्शन में दिखाई नहीं देंगी। अब खुद देख लो, नवाज शरीफ बाहर चला गया है। नवाज शरीफ सारा मुल्क लूट कर गया है। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफा नहीं करना, गरीब की बद्दुआ ना लो, नहीं तो मुंह की खाओगे। अब बहुत हो गया। IMF की झोली ना भरो, अब महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं, IMF के लिए है। आज भी अवाम वैसे प्यार करती है जैसे तुमने वर्ल्ड कप जीता इस वक्त प्यार करते थे। दो चीज़ों से दूर हो जाओ, एक IMF और दूसरा मोहम्मद बिन सुलेमान से दूर रहो, ये तुम्हें फंसा देंगे। महंगाई का तूफान, कीमतें बढ़ाने का फैसला, हर चीज़ में इजाफा, रोटी खाना मुहाल हो चुका है, पेट भूख से बिलबिला रहा है। महंगाई अब बढ़ रही है। जो अवाम इमरान खान से प्यार करती थी अब इमरान खान से गुस्सा है। ये बब्बर रावत कहता था मैं कश्मीरियों का DNA भी बदल दूंगा, इनके DNA भी मैच नहीं होंगे। अब खुद जलकर राख हो गया है। अब खुद की लाश का DNA मैच नहीं हो रहा। जो किसी और के लिए गड़ा खोदता है इसमें वो खुद ही गिरता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन का ग्राफ नीचे गिरा है। करप्शन के नासूर को खत्म किया गया है, लेकिन IMF की झोलियां भरी जा रही है। अमेरिका के जितने भी साबका सदर है, इसके वजीर खारजा, सब ने मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। इन्होंने लेजर सिस्टम बनाया है। कोई भी जंगी जहाज आता है इसको लेजर से उड़ा दिया जाएगा। ईरान का जवाबी वार, तुम अपने लेजर वेपन पास रखो, तुमसे पहले तुम्हारे लेजर का बाप बना चुका हूँ। अमेरिका दूसरे मुल्कों में गद्दार बना रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद इसके घर में गद्दार पैदा कर दिए हैं। लेजर सिस्टम मुकम्मल होने से पहले अमेरिका में पैदा होने वाले गद्दारों ने चीन को लेजर वेपन का बता दिया था, तो चीन ने इसका बाप तैयार कर लिया है। जैसे भारत में हिंदू गाय को मां मानते हैं और बैल इनका बाप है, ऐसे ही लेजर वेपन का बाप भी है जो चीन ने बना लिया है। चीन ने तो ये खबर किसी को नहीं बताई, लेकिन पीर साहब कोई बात नहीं छुपाते और सारे राज मंजर आम पर लाते हैं। किसी भी वक्त चीन लेजर वेपन का बाप सामने लाएगा। फ्रांस में दीनी मदारिस और मसाजिद पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिद में जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। फहाशी और बेहयाई के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। अगर खिलाफ वर्जी की तो मस्जिद और मदारिस बंद कर देंगे। OIC के पहले इजलास के बाद सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल रुपए अफगानिस्तान की मदद के लिए जारी कर दिए हैं। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने से अलग करके दिखाएंगे। पाकिस्तान अपनी हैसियत से बढ़कर मदद करेगा। अफगानिस्तान का माली बुरान हल करेंगे। सब मुसलमान ममालिक मिलकर, वजीर खारजा ने इत्मीनान का इजहार किया है, सब मिलकर अफगानिस्तान को माशी बुरान से निकालेंगे। तालिबान कौन है और कितने ताकतवर है? तालिबान जितने भी हैं वो अपने मुल्क के लिए सर तन से जुदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।